بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب معراج روحانی تھا یا جسمانی یا فقط ایک خواب؟ شک صدر کیا ہے؟ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغیر بے ہوش کیا آپریشن کیا؟ سفر معراج میں مسجد اقصی کے قریب موجود قبر سے خوشبو کیوں آئی؟ جنت دوزخ کی سزا اور جزا تو بروز قیامت ہوگی، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب پہلے کیسے دیکھ لیا؟ کیا انہوں نے ٹائم ٹریول کیا؟ براق کیا تھا؟ یہ کوئی جانور تھا یا کوئی ٹائم ٹریول مشین؟ سدرۃ المنتہا سے آگے ایسا کیا تھا کہ جس سے جبرائیل علیہ السلام کے پر جل جاتے؟ جنت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ شب معراج کے بعد ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا سوال کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کا واقعہ بیان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عرض کی؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، واقعہ معراج 621 ہجری 27 رجب المرجب کو پیش آیا۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حتیم میں لے گئے۔ حتیم بیت اللہ شریف کا اندرونی حصہ ہے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو ہاتھ سے کھولا اور اس کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نکال کر آب زمزم سے اچھی طرح دھویا۔ اس کے بعد دل کو کھولا اور اس کے اندر نور بھر دیا، اور اس سارے عمل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے ایک قطرہ بھی خون نہ نکلا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ بند کر دیا گیا، شق صدر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سواری پر بٹھایا گیا جسے براق کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جانور تھا جو کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور اس کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا تھا۔ سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جگہ اتار کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں اتر کر 2 نفل ادا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل ادا کیے اور پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھے اور ایک جگہ رکے تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کی جگہ ہے۔ اس کے بعد جب بیت المقدس کے پاس پہنچے تو بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون نے اسے اس کی بچیوں سمیت جلا دیا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن کی گئی تھی۔ یہ خوشبو اسی جگہ سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصی میں داخل ہوئے، وہاں تمام انبیاء کرام پہلے سے موجود تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ بے شک اللہ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی پہلے آسمان پر تشریف